بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 21 سے اس کی آخری آیات تک بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 ویڈیوز میں بات کی ہے، جس میں یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مختلف قسموں کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک کس طریقے سے جاتا ہے، اور کس طریقے سے پوری دنیا کی جو ہے چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، اور کس طریقے سے وہ حرکت میں ہیں، اور کہیں پہ اس کا ٹھہراؤ نہیں، کہیں پہ اس کا جو ہے رکاؤ نہیں، اور وہ مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ذریعے یہ بات جو ہے بتلانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی موت کے ذریعے ختم نہیں ہونے والی ہے، بلکہ اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور ان انسانوں کا حساب اور کتاب لے گا جو اس دنیا میں انہوں نے کیا ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسموں کے ذریعے، مختلف جو ہے اللہ تعالیٰ نے مناظر کے ذریعے مختلف چیزوں کو دکھلا کر اس پر غور کرنے کے لیے آمادہ کر کے اس چیز کو بتایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے کہ اتنی ساری میں نشانیاں دکھلا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تم جو ہے ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ پر یقین نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد یہاں جو آج ہم ڈسکس کریں گے جن آیات کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا کہ کس طریقے سے جو ہے قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو تم ایمان نہیں لاتے، تو تم اس سے انکار کرتے ہو، بھاگتے ہو۔ اس چیز کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ قریہ کہتے ہیں پڑھا جانا، یعنی جب لوگوں کو قرآن پڑھا جائے، ان کو سنایا جائے، اس کو کہتے ہیں قریہ اعلیٰ۔ اور یسجدون کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان لوگوں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، تو وہ نہیں مانتے۔ لا یسجدون، تو سجدہ نہیں کرتے، یعنی ان باتوں کو مانتے نہیں، ان باتوں کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کے سامنے وہ جھکتے نہیں، یہ مطلب ہوا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ سجدہ سے یہاں مراد وہ ریئل سجدہ ہے، جو ہم نماز میں جس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے کا سجدہ مراد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صورت کی تلاوت کی اور جب اس آیت کو پڑھا تو آپ نے سجدہ کیا، نماز میں بھی سجدہ کیا، یعنی نماز میں آپ اگر اس قرآن کی آیت کو پڑھا تو سجدہ کیا، اور اگر باہر ہیں آپ تلاوت کر رہے ہیں ایسے، تب بھی آپ جو ہے اس کو سجدہ کرتے تھے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ جب وہ اس آیت کو سنے تو وہ سجدہ کرے۔ جیسے آج آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس پر جو ہے سجدہ کریں گے، جب آپ جو ہے آپ مصلی بچھا کے کہیں پہ بھی آپ سجدہ کر لیں گے، تو سجدہ ضروری ہے، اسی لیے اس کو آیت سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، لیکن یہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے ناشکری کی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے، یکذبون، یہ جھٹلاتے ہیں۔ کیا جھٹلاتے ہیں؟ یہ جھٹلاتے یہ ہیں کہ چونکہ عرب کے لوگ وہ عربی زبان کے، عربی ادب کے، عربی فصاحت و بلاغت کے بہت زیادہ ماہر تھے، اور اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ لگاؤ رکھتے تھے، لیکن جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی اور وہ سمجھتے تھے، ان کے دل میں تھا کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، ایک ایسا کلام ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں، اس کے اندر جو فصاحت اور بلاغت ہے، اور اس کے اندر جو معجزات کی باتیں ہیں، جو ایستھیٹکس کی باتیں ہیں، جو بیوٹی کی باتیں ہیں، اور جو میریکلز کی باتیں ہیں، وہ انسان کے دماغ سے پرے کی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ یا تو حسد میں، یا دنیا کے منصب کے کھو جانے کے ڈر سے، یا اپنے آباء و اجداد کی جو تقلید ہوتی تھی اس کو کھو جانے کے ڈر سے
وہ جو ہے اس کو جھٹلاتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے، یعنی وہ قرآن کا انکار کرتے تھے، قرآن کو جو ہے انکار کرتے تھے، اور اس قرآن کے انکار کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قیامت کا اور اللہ تعالیٰ کا وہ انکار کرتے تھے۔ واللہ اعلم بما یوعون، یوعون کہتے ہیں یہ وعاء سے ہے، یعنی ایک ایسا سمجھ لیجئے کہ برتن ہوتا ہے جس میں سامان حفاظت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ چیزوں کو اپنے دل میں چھپا کے رکھ لے رہے ہیں، اس چیز کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان چیزوں کو جن چیزوں کو یہ اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دلوں میں کیا چھپا رکھا ہے؟ انہوں نے اپنے دلوں میں یہ چھپا رکھا ہے کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں، عناد کی وجہ سے کر رہے ہیں، بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے دنیا میں پھیلے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے منصب جو ہے ختم ہو، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا ذرہ برابر بھی جو ہے جو ان کا منافع ہے وہ کم ہو، بلکہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بلند نہ ہونے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، لہذا انہیں عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کی انہیں بشارت دے دو۔ بشارت تو آپ دیکھیے کہ ایک اچھی چیز کی بشارت دی جاتی ہے۔ بشارت لفظ ہی اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی خوشی ہو، کوئی خوشخبری والی بات ہو تو اس پر کہتے ہیں کہ ان کو بشارت دے دی جائے۔ لیکن یہاں پر بشارت کا لفظ استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے عذاب میں اور درد بڑھا دیا جائے، اس لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی فصاحت اور بلاغت کا ہی جملہ ہے کہ اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے جو معنی ہے، جو اس کا مطلب ہے، اس میں اور ایفیکٹونیس آ جائے، یعنی اس کے اندر ایفیکٹ اور بڑھ جائے، اس کا جو ہے اس کے جو اثر ہے، اس کی تاثیر ہے وہ اور بڑھ جائے، اس لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یعنی لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، چونکہ انہوں نے تکذیب کی ہے، تکفیر کی ہے، تو انہیں عذاب کی بشارت دے دو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیا، ان کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسا انعام ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جس کا سلسلہ کبھی ختم ہو۔ ممنون کہتے ہیں غیر ممنون، یعنی جس کا سلسلہ ختم نہ ہو، کٹے نہ، اس کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ جن لوگوں نے تکفیر کی، جن لوگوں نے تکذیب کی، ان کو تو عذاب کی بشارت دے دی جائے، لیکن جن لوگوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیا، ان کے لیے حقیقی معنوں میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر دے گا، بہترین چیزوں سے نوازے گا، اور ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کا کبھی سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہوئی سورہ انشقاق کی تفسیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس سورت کے ذریعے ہمیں بنیادی طور پر کیا سبق ملتا ہے۔ تو سب سے پہلا سبق اس سورت کے ذریعے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بار بار یہ کہہ رہا ہے قسموں کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور و فکر کی جائے۔ آپ غور و فکر کریں گے، ان پر دماغ لگائیں گے، سوچیں گے، تو آپ اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے، کیونکہ جیسے جیسے آپ چیزوں کی گہرائی میں جائیں گے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی منظم طاقت ہے جو اس چیز کو بنانے والی ہے۔ تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے آپ قرب حاصل کریں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ لوگ جو ہے اپنے اہل و عیال میں خوش رہتے ہیں، اور جب وہ خوش رہتے ہیں تو
خوشی تلاش کرنے کے لیے یعنی پلیزر حاصل کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ کن چیزوں سے جو ہے وہ خوشی حاصل کر رہے ہیں، آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، یا وہ اسلامی طریقے سے وہ خوشی حاصل کر رہے ہیں یا غیر اسلامی طریقے سے خوشی حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہمیں بنیادی طور پر سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر دنیا میں کوئی بھی خوشی کی تلاش کرتے ہیں، خوشی حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں اس بات کا ضرور لحاظ کریں کہ وہ اسلامی دائرے میں ہو، وہ حلال دائرے میں ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اس خوشی کی تلاش میں حرام کام کر جائیں اور جو ہے ناجائز طریقہ اختیار کر لیں۔ تو اس بات کا جو ہے یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تیسرا جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جو ہے اس آیت یعنی وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ والی جو آیت ہے، جب بھی اس کی تلاوت کی جائے تو سجدہ کر لیا جائے۔ یہ اس بات کا جو ہے اس بات کی طرف اشارہ اس سے ملتا ہے کہ قرآن ایک حقیقی کتاب ہے، ایک سچائی والی کتاب ہے۔ جب بھی وہ آپ کو دعوت دے آپ اس کے سامنے جھک جائیں، جب بھی وہ آپ کو مخاطب کرے، آپ کو جو ہے ایڈریس کرے، آپ اس کے سامنے جھک جائیں۔ لیکن یہاں پر حقیقی معنوں میں آپ کو سجدہ کرنا ہے، یعنی یہ سجدہ واجب کے درجے میں سجدہ ہے۔ تو یہ یہاں پہ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں خیال رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔